مسیحی روزہ نہ رکھیں. کرسچنز ڈو ناٹ فاسٹ. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یسایہ 58 باب 5 آیت. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. صحائف مسیحیوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے اور خدا مسیحیوں سے اس کی ضرورت یا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اسی وقت بائبل روزے کو ایک ایسی چیز کے طور پر پیش کرتی ہے جو اچھی، نفع بخش اور فائدہ مند ہے. اعمال کی کتاب مقدسوں کے اہم فیصلے کرنے سے پہلے روزہ رکھنے کو بیان کرتی ہے. اعمال کی کتاب 13واں باب 2 آیت. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. اور پھر اعمال ہی کی کتاب 14واں باب اس کی 23ویں آیت. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے. روزہ اور دعا اکثر آپس میں اکٹھے نظر آتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 37ویں آیت حنا بزرگ نبیہ کا ذکر موجود ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ لوکا کی انجیل 5واں باب 33ویں آیت کو بھی پڑھیے. اکثر روزے کو خوراک نہ کھانے کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اس کے بجائے روزے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نظریں دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر پوری طرح خدا پر مرکوز رکھیں. روزہ خدا اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں سنجیدہ ہیں. روزہ ہمیں ایک نیا نقطہ نظر حاصل کرنے اور خدا پر نئے سرے سے بھروسہ کرنے میں مدد کرتا ہے. اگرچہ صحائف میں روزہ تقریباً ہمیشہ کھانے سے ہی ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں. اپنی تمام تر توجہ خدا پر مرکوز کرنے کے لیے عارضی طور پر کسی بھی چیز کو ترک کرنا روزہ سمجھا جا سکتا ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5 آیات کا بغور مطالعہ کریں. 5ویں آیت میں یوں ہے کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت کے تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. روزہ ایک مقررہ وقت تک خود کو محدود کرنا ہے. روزے کا مقصد جسم کو سزا دینا نہیں بلکہ خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے. روزے کو پرہیز کا طریقہ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے. بائبل کے روزے کا مقصد وزن کم کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت حاصل کرنا ہے. کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے. ہر کوئی خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے عارضی طور پر کچھ ترک کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ذیابیطس کے مریض. میرے عزیز، اس دنیا کی چیزوں سے آنکھیں ہٹا کر ہم زیادہ کامیابی سے اپنی توجہ مسیح کی محبت کی طرف موڑ سکتے ہیں. پلیز میری اب اس بات کو سمجھیں کہ روزہ خدا سے وہ سب کچھ حاصل کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. روزہ ہمیں بدلتا ہے نہ کہ خدا کو، یعنی خدا کو نہیں.
रोज़ा हमें तब्दील करके खुदा के मयार के मुताबिक बनाता है, और जब हम खुदा के मयार के मुताबिक पाकीज़गी को पाते चले जाते हैं, हम खुदा के जलाल को देखना शुरू हो जाते हैं, जिस जलाल से इंसान अपने गुनाह के बाइस महरूम है। और ना ही रोज़ा दूसरों से ज़्यादा रूहानी ज़ाहिर होने का तरीका है। रोज़ा आजिज़ी और शादमानी के जज्बे के साथ रखना है। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16वीं 17वीं 18वीं आयात रोज़ा के मुतल्लिक यीशु मसीह की तालीम को बयान करती है। तो अब अगर कोई ये कहे कि रोज़ा ना रखें, तो इसका मतलब है कि वो आपकी रूहानी तरक्की को रोक रहा है। इसलिए इन दिनों को दुआ और रोज़ों में आप गुजारें, खुदा उनकी कुर्बत को हासिल करें। और अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसमें भी हमारे पार्टनर बने। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग खुदा के कलाम को सुने, बरकत पाएँ। आप हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को, और अनीस जावेद हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक और कर सकते हैं ताकि वक्त पर आप खुदा के कलाम की बातों को सुन पाएँ। गॉड ब्लेस यू।